ابھی آپ حضرات کے سامنے حضرت شیخ حافظ ابراہیم صاحب دامت برکاتہم اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، جن میں انہوں نے گناہوں سے بچنے کی نصیحت بھی فرمائی اور نیک اعمال کی ترغیب دی، شب قدر کے اندر عبادات کی ترغیب دی۔ ان ساری باتوں کو ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ آبرو چمکائیں گے اب صدقہ و خیرات کی، آبرو چمکائیں گے اب صدقہ و خیرات کی، قدر دانی ہم کریں گے قدر کی ہر رات کی، گدگدائے گی محبت سید السادات کی، توڑ ڈالیں گے کمر شیطان کی حرکات کی، مرحبا صد مرحبا اے ماہ رمضان مرحبا۔ ہمارے سامنے جامع شفیہ کے استاد الحدیث حضرت مولانا یوسف خان صاحب مد ظلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ اپنے پروگرام میں بلا تاخیر ہم آگے بڑھتے ہوئے حضرت کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ وہ آپ حضرات کے سامنے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا پروفیسر یوسف خان صاحب مد ظلہ۔ کتنے منٹ تک میرے پاس وقت ہوگا؟ بہت شکریہ ہے، 37 ہوئی تو 1 بجے تک آپ والد صاحب تشریف لائیں گے دادا آپ کے؟ اچھا، بس یہ کہ وہاں فضرین صاحب اگر آ جائیں گے دعا وہ ان کا دن کام نہیں ہوتا ہے، وہاں سے نہیں پھر ایسے کہ 5-10 تک مکمل کر کے دعا بھی آپ کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم أو صيام فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے اس بابرکت مہینے کے استقبال کے لیے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما
اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. پھر اس رمضان کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کیا اور استقبال رمضان کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی حقیقت اور اس کی اہمیت اور اس میں کرنے کے کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. اس لیے آج کی نشست میں جو حضرات شریک ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس نیت سے سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح رمضان سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کر کے کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں رمضان کے حوالے سے، اور وہ پوری نصیحتوں کا مجموعہ، وہ پورا خطبہ کتاب حدیث کی بیہقی کے اندر باب شعب الایمان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ پورا خطبہ منقول ہے. آج کی اس قیمتی نشست میں یہ آرزو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس کا ایک ایک لفظ ہم سنیں کہ استقبال رمضان کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود کیا باتیں بتائی. ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ قیمتی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان سے ایک دن پہلے جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کا ایک ایک لفظ میں عرض کرتا جاؤں گا، ساتھ ساتھ ترجمہ عرض کرتا جاؤں گا. آپ توجہ رکھیے گا ہر پوائنٹ پر، ہر نقطے پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ، عظمت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے. اور پھر فرمایا شہر مبارک، وہ بابرکت مہینہ ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آپ حضرات کو معلوم کہ اس لیلۃ القدر پر جس کے اعمال ابھی حضرت نے ہمیں بتائے، وہ اس وقت کی بات ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کی عمریں بتائی تھیں کہ طویل عمریں ہوتی تھیں اس امت کی، 1000 سال کبھی عمر ہوتی تھی ایک بندے کی. ممکن ہے کہ بعض حضرات کے ذہن میں آئے کیا وہ مستند روایتیں ہیں کہ اتنی طویل عمریں ہوتی تھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام روایات ایک طرف اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت اس کی دلیل میں کافی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا تو وہ اپنی قوم میں ٹھہرے رہے 1000 سنة إلا 50 عاما،
1000 سال 50 سال کم، یعنی 950 سال حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے. اتنی لمبی عمریں ہوتی تھی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو اگر ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہیں اور امت محمدی علیہ الصلاۃ والسلام کی عمریں اتنی کم ہیں تو ایسی صورت میں پھر تو ہم ان کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکیں گے. اللہ رب العزت نے اس پر یہ شب قدر عطا فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اگر آپ 1000 مہینوں کے سال بنانا چاہیں تو یہ بنیں گے 83 سال 4 مہینے. یعنی ایک انسان ایک رمضان میں اپنی زندگی کے اندر شب قدر پالے تو اسے 83 سال 4 مہینے کے برابر نہیں، خیر من 1000 شہر، اس سے بھی بہتر اس کو بدلہ دیا جائے گا. اور آج کی نشست میں بیٹھے ہوئے حضرات، خاص طور پر نوجوان، اپنی زندگی کے اندر کئی سال اگر وہ طاق راتوں کے اندر عبادت کر لیں تو گزشتہ امتوں کی عبادت سے کہیں زیادہ ان کی عبادت انشاءاللہ نامہ اعمال میں موجود ہوگی. یہ وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر، کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے اور رات کو قیام یہ تطوع قرار دیا ہے، ایسی نفلی عبادت جو سنت مؤکدہ ہے، یعنی تراویح. روزہ فرض آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ آج خاص طور پر نئی نسل میں بچوں اور بچیوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے، گھر کا ماحول بنایا جائے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے. آج جو گھروں میں یہ ماحول بنا کہ رمضان کے اندر بھی آپ حضرات بہت نیک الحمدللہ، لیکن معاشرے کے اندر دوسرے لوگوں کے گھروں کا یہ حال ہو چکا ہے رمضان کے اندر کہ صبح ناشتہ بھی اسی طرح میز پہ لگتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی اسی طرح لگتا ہے، رات کا کھانا بھی اسی طرح لگتا ہے. پورے گھر کے اندر پورے رمضان میں تصور نہیں ہوتا کہ روزہ بھی ہے کسی کا. یہ ایمان والوں کے گھر ایسے نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے گھر میں کوئی بزرگ ہے، بیمار ہے، خاتون ہے، بیمار ہے، نہیں روزہ رکھ سک رہی، تب بھی گھر کا ماحول ایسا رکھا جائے کہ جس میں سحری کا ہو، جس میں افطاری کا ہو، دن بھر میں لوگ کھلے عام گھر کے افراد سب کے سامنے نہ کھائیں پیئیں، ایک ماحول بنا ہوا. میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام بزرگوں کو جو یہاں موجود ہیں، اور میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں ان کو، کہ اگر گھر میں ان کے کوئی مہمان آ جائے رمضان کے مہینے میں، چاہے کتنا یہاں وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ روزے کی حالت میں اکرام کریں اس کا. کہ جی روزہ ہے، آپ نے نہیں رکھا تو ہمارے گھر تشریف لائے، چائے نہیں ملے گی آپ کو، کوئی شربت جوس نہیں ملے گا، روزے کا وقت ہے. افطار کے بعد آئیے انشاءاللہ سب اکرام ہوگا. اللہ جزائے خیر دے گا. ان خواتین کو سلام پیش کروں گا کہ جو خواتین گھروں کے اندر اتنی ایمانی قوت والی ہیں کہ روزے کی حالت میں آ جائے تو وہ پوچھتے بھی نہیں چائے کو، اکرام نہیں. یہ روزہ ہے، گھر کا ماحول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. ہمارے عظیم مفتیان کرام جامع شفیع کے موجود ہیں، حضرت موجود ہیں. یہ حضرات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو یا عورت ہو اور وہ شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو اسے تشبہ بالصائمین کرنا چاہیے، یعنی روزے کی حالت میں روزے داروں سے مشابہت اختیار کرنی چاہیے. جس کو اللہ نے اجازت دی ہے روزہ نہ رکھنے کی وہ بھی روزے داروں سے مشابہت اختیار کرے تاکہ ماحول بنے. اس لیے آج وقت کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں جو ارشاد فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، بتایا جائے اس نسل کو بار بار
کہ اللہ نے یہ رمضان کا روزہ فرض قرار دیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو بندہ اس رمضان کے اندر کوئی ایک نفلی کام کرتا ہے، کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، اس کو رمضان کے علاوہ فرض کام کرنے کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ اس مہینے میں خوب صدقہ اور خیرات کیجیے، اس مہینے میں زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں جو فرض ہے، لیکن صدقہ اور خیرات جو نفلی ہیں وہ خوب کیجیے، فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سے حضرات اس بات کی فکر رکھتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس کے لیے گزارش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، کہ اگر کوئی رمضان میں فرض کام ادا کرے گا تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے رمضان میں زکوٰۃ ادا کر رہے 70 درجے اس کو اور اضافہ کر کے ثواب مل رہا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وہ صبر کا مہینہ ہے، یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کہتے ہیں برداشت کرنا، تکلیف پہنچنے پر شکوہ زبان پر نہ آنے دینا۔ اور دوسرا معنی ہمارے اکابر مشائخ وہ صبر کا معنی بتاتے ہیں گناہوں سے رکنا۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، انسان اس میں گناہوں سے رک جاتا ہے۔ ثوابہ الجنہ، اور اس کا ثواب صرف جنت ہے۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ ایسا مہینہ ہے جو غمخواری کا مہینہ ہے، دکھ درد کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ خالی پیٹ انسان کو دوسرے کے دکھ درد کا احساس ہوتا ہے، خود بھوک اور پیاس ہو، گرمی کا موسم ہو، دوسرے کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ جب تک انسان کا پیٹ بھرا رہتا ہے اسے دکھ درد کا احساس نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے، شہر المواسات، اس میں آپس میں غمخواری کا مہینہ ہے، آپس میں دکھ درد کے احساس کو معلوم کرنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مؤمن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، مؤمن کے رزق میں اس مہینے میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو رمضان کے اندر خاص طور پر وہ کھانے پینے کی چیزیں جن کا تعلق ضروریات زندگی کے ساتھ ہے، ان کی ذخیرہ اندوزی، ان کی بلیک میلنگ، چینی ہے، گھی ہے، فلاں چیزیں ہیں، دالیں ہیں، اور چیزیں ہیں۔ ہمیں آج یہ سوچنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من احتکر فہو ملعون، کہ جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، لوگوں کا خون چوستا ہے صرف اس وجہ سے کہ میں پیسہ کما لوں، اس پر لعنت کی جاتی ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں اگر انسان دوسرے انسانوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہو تو ایسی صورت میں اس انسان کے رزق میں اللہ کبھی برکت نہیں دیتا۔ اس لیے آپ حضرات سے التماس ہے کہ جن حضرات کا تعلق کاروباری اداروں کے ساتھ ہے، مارکیٹوں کے ساتھ ہے، وہ کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ریٹ کو کم کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کی سہولت کے لیے انشاءاللہ کام کریں، اور کوشش کریں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں مہیا ہو سکیں۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں جمعیت پنجابی سوداگران کے تمام ذمہ داران کو جو رمضان کے اندر خاص طور پر دوسروں کے لیے راشن کا انتظام کرتے ہیں اور ان کے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار،
کہ جو شخص اس رمضان کے مہینے میں روزہ افطار کرواتا ہے تو اس شخص کو تمام گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، جہنم کی آگ سے آزادی مل جاتی ہے، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اور اس بندے کو روزہ رکھنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ ایک صاحب بہت ہی قابل، بہت ہی سمجھدار، بڑے دین کی فکر رکھنے والے کہنے لگے کہ میں رمضان میں کسی کا روزہ افطار نہیں کرتا۔ تو شروع میں ان کا یہ جملہ کہ میں بس گھر میں افطار کرتا ہوں، میں کسی کے یہاں جا کے روزہ افطار نہیں کرتا، تو اس وقت کہنے لگا، زبان پہ آیا کہ یہ کہہ دوں ہاں میرا بھی یہی مزاج ہے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے دوسروں کے گھر میں جا کے مسالے وغیرہ یہ وہ دوسری چیزیں، اپنا گھر معمول ہوتا ہے۔ لیکن ان صاحب کا جو لہجہ تھا نا وہ کچھ اور تھا۔ تو جب انہوں نے جو ہی کہا کہ میں دوسروں کے گھر میں جا کے افطاری نہیں کرتا بس، تو میں نے عرض کیا کیوں نہیں کرتے افطاری؟ کہنے لگے، غور سے سننے والی بات، کہنے لگے کیا عجیب بات نہیں ہے کہ سارا دن میں روزہ رکھوں، بھوکا پیاسا میں رہوں، افطار وہ کرائے اور ثواب وہ لے جائے۔ تو ان صاحب کو بالکل یہ والی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پھر سنایا، یہی والا۔ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا، آپ کے سوال کا جواب دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا اس خطبے میں، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کھلوانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کمی کیے بغیر، یہ نہیں کہ اس کے حصے میں سے کمی کر کے اس کو دے دیا جاتا ہے، اس کو پورا پورا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزان محترم، رمضان کے اندر بھرپور کوشش کیجیے کہ لوگوں کا روزہ افطار کروائیں۔ ایک سفر میں تھے، میرے شیخ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم ان کے ساتھ تھا، تو ایک بزرگ ساتھ بیٹھے ہوئے، ہم میں سے ہر ایک کے پاس اپنی اپنی افطاری انہوں نے ڈبوں میں دے دی تھی کہ سفر کے اندر ہیں، آپ اپنے افطار کر لیجئے گا جب وقت ہو۔ جب افطار کا وقت ہوا تو اپنے ڈبے میں سے لے کر چیز کھانے لگے، تو ساتھ والے جو بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے کھجور پیش کی، یہ آپ مولانا یہ لے لیجیے۔ میں نے کہا ہے میرے پاس، میرے ڈبے میں ہے۔ کہنے کہ مجھے بھی پتا ہے، نظر آ رہی ہے مجھے، لیکن میں آپ کا روزہ کھلوانا چاہتا ہوں، میں آپ کا روزہ کھلوانا چاہتا ہوں۔ ایک عزیز ابھی حال ہی میں گزشتہ رمضان میں تشریف لے گئے عمرہ کرنے کے لیے، وہ کہتے میرے ساتھ بچے بھی تھے، ماشاء اللہ خوب کھاتے پیتے حضرات میں سے، کہنے کہ میرے ساتھ بچے بھی تھے۔ میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہا تھا، رش تھا، افطار کا وقت قریب تھا، اس رش کی وجہ سے کہتے میں کافی دیر مسجد نبوی کے گیٹ میں قطار میں لگا رہا کہ اندر داخل ہو جاؤں، بچے بھی ساتھ تھے، ہجوم بھی تھا، رمضان میں آپ حضرات کو معلوم وہاں ہجوم ہوتا ہے۔ اتنے میں اذان ہو گئی، افطار کے لیے مغرب کی اذان ہو گئی۔ کہنے لگے وہیں ہجوم کے اندر میں نے اپنے بچے کو کہا، بیٹا وہ ذرا کھجور نکال کر میرے منہ میں ڈالو۔ انہوں نے بچوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے رش کی وجہ سے، تو بچے نے وہ کھجور نکال کر باپ کے منہ میں ڈالنا چاہی، تو بالکل ساتھ رش کے اندر ایک عرب چل رہا تھا، بالکل ساتھ، تو وہ افطار کرنے کے لیے اپنے منہ میں کھجور ڈالنے لگا۔ ادھر انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میرے منہ میں کھجور ڈالو، اور منہ کھولا تو اس عرب نے اپنی کھجور اس کے منہ میں ڈال دی۔ کہتے ہیں میں وہاں رو پڑا، اور میں نے سامنے گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے کہا، اے گنبد خضرا والے، آپ نے یہی سکھایا تھا امت کو، اے گنبد خضرا والے،
آپ نے امت کو یہی سکھایا تھا، اپنے منہ میں جانے والا لقمہ دوسرے کے منہ میں ڈال دو، ایثار، اپنی ضرورت، اپنے تقاضے کو دبا کر دوسرے کی ضرورت پوری کرنا، یہ امت کو سکھایا تھا۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ گھروں کے اندر ماحول بنایا جائے کہ روزہ افطار کروایا جائے، لیکن مہنگائی کا دور ہے، کہاں افطاریاں کروائیں، کیسے افطاریاں کروائیں، گھر کا پورا پڑ جائے تو یہی بڑی بات ہے۔ یہ ایک سوال ہے ہمارے معاشرے کا۔ کیا عجیب بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے رمضان سے پہلے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے، تو وہاں ایک صحابی نے یہی سوال کر دیا۔ یہ والا سوال بھی اس بیہقی کی اس حدیث میں موجود ہے۔ صحابی کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم۔ سوال کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، ہم میں سے ہر ایک نہیں اتنی چیزیں پاتا کہ روزے دار کو روزہ افطار کروائے۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے نا کہ روزے دار کو روزہ افطار کروائے۔ وہی سوال جو آج ہمارے معاشرے کے دنوں میں آتا ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں روزہ کھلوانے کا جو ایک تصور افطار پارٹیوں نے مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ روزہ کھلوانے کا تصور جو دین نے سکھایا تھا، اسے آج کل کی افطار پارٹیوں نے مسخ کر دیا ہے، اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اگر سمجھنا ہو اس بات کو کہ جب صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر ایک نہیں گنجائش رکھتا کہ وہ روزہ افطار کروا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مضغۃ لبن او شربۃ من ماء۔ یہ روزہ کھلوانے کا ثواب اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی پلانے، ایک گھونٹ دودھ پلانے، ایک کھجور کھلانے والے کو بھی اللہ پورا ثواب عطا فرما دے گا۔ نہیں ہے ضرورت افطار پارٹیوں کی اتنی زیادہ۔ ایک کھجور، ایک پانی، سادہ پانی روزے دار کو پلا دیجیے، روزہ کھولنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اتنا آسان ہے دین، اتنا آسان ہے دین۔ لیکن اس خطبے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے الفاظ کو سننے کے بعد وہ حضرات جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، جو بہت اچھی طرح افطار بھی کروا سکتے ہیں، بعد میں کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، وہ کہیں ہاتھ نہ کھینچ لیں کہ ہم نے استقبال رمضان کی مجلس میں بیان سنا تھا کہ یہ افطار پارٹیاں جو ہیں اس نے روزہ کھلنے کی حیثیت کو مسخ کر دیا ہے، اور ایک گھونٹ پانی اور ایک شربت کا گلاس، بس ایک کھجور، بس اسی سے افطار ہونا چاہیے بس۔ اب صاحب ثروت حضرات اپنا ہاتھ نہ کھینچے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں اصحاب ثروت کے لیے کچھ اور بھی ارشاد فرمایا ہے۔ وہ حضرات جو صاحب استطاعت ہیں وہ یہ سن کر ایک کھجور اور ایک گلاس شربت پر نہیں آئیں گے، وہ اس خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ایک اور جملہ سنیں گے۔ ایک طرف وہ لوگ کہ جن کے پاس کھلانے کو کچھ نہیں، وہ بھی روزہ افطار کروا سکتے ہیں، اور ایک وہ جو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں بہت اچھی طرح، کئی افراد کی افطاری کروا سکتے ہیں۔ وہ یہ جملہ غور سے سنیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ۔ ترجمہ کرنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا من اشبع صائما،
جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، سقاہ اللہ من حوضی شربتن، تو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے اس کو پانی پلائے گا، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، پھر وہ پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے اصحاب شربت ایک کھجور ایک گھونٹ پانی پہ نہیں آئیں گے، دونوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ تعلیم دی ہے۔ یہی دین کی سمجھ ہے، یہی دین کی سمجھ ہے کہ انسان دیکھے کہ میرے لیے دین نے کیا حکم دیا ہے، اگر میں صاحب استطاعت ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے، اگر میرے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو میں کیسے روزہ افطار کرواؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے سے سمجھنا ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان ایسا مہینہ ہے، شہر اولہ رحمت، کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، واوسطہ مغفرت، اور درمیانہ عشرہ یہ مغفرت کا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ایک صاحب گزشتہ رمضان میں کہنے لگے، مولانا یہ آپ حضرات جمعے کے خطبے کے اندر یہ رمضان کو 3 حصوں میں کیوں تقسیم کرتے ہیں کہ ایک پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آگ سے آزادی کا؟ تو سارا رمضان رحمت نہیں ہوتی، سارا رمضان مغفرت نہیں ہوتی، یہ تو سارا رمضان رحمت ہے، یہ ایک ہفتہ ایک عشرہ آپ یہ علماء کیوں لگاتے ہیں؟ تو وہ صاحب بڑے ماشاءاللہ دیندار اور بڑے دینی ذوق رکھنے والے تھے کہ جناب پورا مہینہ رحمت کا، یہ ایک عشرہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک عشرہ مغفرت کا، سارا عشرہ مغفرت، سارا رمضان مغفرت کا کیوں نہیں؟ ان صاحب کو پھر یہی والا خطبہ سنایا، میں نے کہا یہ علماء کی تقسیم نہیں ہے، یہ تو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں تقسیم فرمائی ہے، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی تقسیم نہیں ہے ہماری، ہم علماء کی تقسیم نہیں ہے بنائی ہوئی کہ عشروں کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ اور دلیل بھی یاد رکھ لیجیے گا، یہ بیہقی کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پورا خطبہ منقول ہے، اس خطبے کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار، کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ میرے عزیزان محترم، یہاں بہت سے الحمدللہ تاجر حضرات موجود ہیں، دفاتر کے مالکان موجود ہیں، کمپنیوں کے مالکان موجود ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی آخری لائن سنانا چاہتا ہوں، آخری لائن اس خطبے کی، یہ ان حضرات کے لیے جو حضرات فیکٹریوں کے مالکان ہیں، کاروباری اداروں کے مالکان ہیں، ان کے ماتحت بہت سے کام کرنے والے حضرات ہیں، اس خطبے کا آخری جملہ سننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔ خطبہ مکمل ہوا، آخری لائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، من خفف من مملوکہ فیہ، جو شخص رمضان کے مہینے میں اپنے ماتحت کام کرنے والے، خدمت کرنے والے کے ذمہ داریوں میں تھوڑا سا تخفیف کر دیں گے، من خفف عن مملوکہ فیہ، جو رمضان کے مہینے میں اپنے کام کرنے والوں کی ذمہ داریوں میں ذرا سی تخفیف کر دیں گے، غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور ان کو جہنم کی آگ سے آزادی دے دیں گے۔ میں نے بار بار عرض کیا کہ یہ جملہ ان حضرات کے لیے ہے
کہ جو حضرات مالکان ہیں فیکٹریوں کے، اداروں کے، کاروباری اداروں کے ذمہ داران ہیں اور ان کے ماتحت کام کرتے ہیں، لیکن اس جملے سے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں وہ اپنا رویہ یہ ہرگز نہ بنائیں کہ میں نے کام نہیں کرنا میرا روزہ ہے، میں نے یہ بھی کام نہیں کرنا میرا روزہ ہے، میں نے وہ بھی نہیں کرنا روزہ ہے۔ رمضان کی وجہ سے سارے کاروبار کو ٹھپ کر دینے والے ماتحت وہ بھی اس جملے کو نہیں سمجھ پائے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ جو رواج ہے کہ کام نہیں کرنا اور رمضان کے روزے کو عذر بنانا، یہ درست کہ ذمہ دار کو بھی چاہیے کہ ان میں تخفیف کر دیں، دیکھیں کہ اس کو مشقت والے کام نہ دیں، دیکھیں کہ مشقت والے کام ذرا اور ایسے اوقات میں کر لیے جائے جو ٹھنڈے وقت میں ہوں۔ تو مملوک اپنے خادم، اپنے کام کرنے والے ماتحت کی ذمہ داریوں میں تھوڑی سی تخفیف کر لیجیے، ان کے ساتھ رعایت کیجیے، اوقات میں تھوڑی سی کمی کر لیجیے۔ اس سے ہوگا کیا کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا، جہنم کی آگ سے اللہ آزادی دے دے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آج مسنون طریقے سے رمضان سے پہلے اکٹھے بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال رمضان کے اس خطبے کے ایک ایک جملے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔